کہ پارا چنار کا خطہ پاکستان ہے یا نہیں ہے. ہنگو کو ہاٹ پشاور یہ پورا کے پی کے کا یہ سارا خطہ کرم ایجنسی جس کو آپ کہہ لیجئے ضلع کرم جو ہے یہ کیا پاکستان کا خطہ ہے یا نہیں. ان کے شہریوں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے کیا کوئی شرط و شرائط لگائے جائیں گے؟ کیا یہ طے کیا جائے گا؟ کیا یہ ان سے کچھ لکھوایا جائے گا کہ آپ یہ شرط مان لیں تو ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں؟ کیا کسی شہری کو شرائط پر امن فراہم کیا جاتا ہے؟ کیا کسی شہری کو اگر مگر کے ذریعے سے امن فراہم کیا جاتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے اداروں کے ساتھ اور ذمہ داروں کے ساتھ کہ یہ جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، خاص طور پر جس نقطے پہ جا کر بات رک جاتی ہے، یہ چند دن پہلے جو مذاکرات ناکام ہوئے اس کے اندر جو بات جا کے رکی ہے وہ یقیناً بات یہی ہے کہ کیسے آپ نہتوں کے حوالے اس خطے کو کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہتوں کو دشمن کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہتوں کو دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. نہتے آپ اس خطے کے اندر امن و امان کو بحال کر کے کوئی 1 سال کا دورانیہ گزار دیجئے، کوئی 1.5 سال کا دورانیہ گزار دیجئے، آپ کی چوکیاں مضبوط ہوں، آپ آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھتے ہوں، آپ باہر والوں کو وہاں کا شرارت کرنے پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تب آپ کے منہ سے یہ بات کہی اچھی لگے گی کہ وہاں مثلاً کسی چیز کو خلا کر دیا جائے اور اس چیز کو وہاں سے ختم کر دیا جائے اور وہ چیز لے لی جائے اور وہ چیز ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، جو بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. اچھا، یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، وہاں کا سنی بھی اس بات سے پریشان ہے. یاد رہے کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، نہ یہ سنی ہوتے ہیں نہ یہ شیعہ ہوتے ہیں. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک الجھن ہے، ایک بدلہ لینے کی اور جذباتیت کا غلبہ ہے. اس دہشت گردی اور اس کیفیت کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا میں تو کسی حد تک قائل نہیں ہوں اس بات کا. یہ بات بہت روشن ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ جنہیں تشیع کا تعارف نہیں ہے، جن کے بڑوں نے، جن کے بزرگوں نے شیعوں کے لیے ان کے ذہنوں میں خیال ڈال دیا ہے، ایک تصور ڈال دیا ہے. لیکن الحمدللہ بہت تیزی سے جو چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا. اب تشیع کی صدی ہے، انشاءاللہ شیعت مسلمانوں کی حفاظت کا کام انجام دے گی. مجھے تو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ شیعہ سنیوں کا محافظ ثابت ہوا ہے اس صدی کے اندر. ہم پوری دنیا کے سنیوں کے محافظ ثابت ہوئے ہیں. فلسطین کی سرزمین سنیوں کی سرزمین تھی، مگر اس کے محافظ شیعہ ثابت ہوئے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں، ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں. بر صغیر میں خاص طور پر ہمارے اس خطے کے اندر جس انداز سے سنی شیعہ آگے بڑھے ہیں وہ آپ سب پر روشن ہے، آپ سب پر واضح ہے. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، جن کے مزار کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. اور علامہ اقبال ایک سنی جنہوں نے تصور پاکستان کو پیش کیا. مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ ریاستی، حکومتی اور علاقائی جو حفاظتی ادارے ہیں ان کے ریڈ کا مسئلہ ہے، ان کے تسلط کا مسئلہ ہے، ان کی گرفت کا مسئلہ ہے. اور ہمیں نہیں سوچنے دیں ان باتوں کی طرف کہ اس واقعے کا اور ان حالات کا تعلق کوئی فلسطین کے ساتھ ہے، ان حالات کا تعلق کوئی شام کے ساتھ ہے. ہمیں نہیں سوچنے دیں، اس لیے کہ ہم بڑے ہی آرام سے علی اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ کہیں ثابت کریں کہ اس خطے کے اندر زینبیون یا فاطمینیون کا کوئی دفتر بھی ہے، جبکہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس کس دہشت گرد جماعت کے وہاں دفتر موجود ہیں. وہاں رسمی طور پہ دفتر موجود ہیں اس علاقے کے اندر جو باقاعدہ دہشت گرد جماعتیں ہیں. لیکن جن جماعتوں کی بنیاد پر کبھی کبھی میٹنگ کے اندر یہ بات لائی جاتی ہے وہ ہرگز وہاں کسی کا دفتر بھی موجود نہیں ہے، کوئی رسمی طور پر موجود نہیں ہے. ذاتی خیالات اور ذاتی تصورات کے سب لوگ ذمہ دار نہیں ہوتے، سب ذمہ دار نہیں ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کل تک پارا چنار کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ہم پورے پاکستان کو جام کر دیں گے. میں ایک مرتبہ پھر شہدائے پارا چنار کی مغفرت کی دعا کے لیے آپ سے سورہ فاتحہ کی التماس کرتا ہوں.